خوش آمدید ناظرین، ہم پروگرام برکت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں قرب قیامت کے حوالے سے سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا کہتی ہیں اور کون سی نشانیاں ابھی تک وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور کون سی ہونے والی ہیں، انہی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جی علامہ صاحب، آپ نے کہا تھا کہ وہ متوسطہ جو علامات ہیں تو وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں تو کثرت سے چونکہ اشارہ ان چیزوں کی طرف قرآن مجید میں بھی آیات مبارکہ موجود ہیں، تو علماء کرام نے جو تقسیم کی ہے نا اس کی، تو میں نے ذکر کیا تھا ان میں سے ایک قسم علامات متوسطہ، یعنی کہ درمیانی زمانے کے اندر جو قیامت کی علامات ہوں گی، ان میں سے ایک علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سیاستہ میں بھی موجود ہے، باقی کتب میں بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ وہ لباس پہن کر بھی بے لباس نظر آئیں گی۔ اللہ 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 اللہ۔ اگر آپ آج کے دور کا جائزہ لینا، جدت کے نام پر اور فیشن کے نام پر ایسے لباس متعارف کروا دیے گئے کہ معاذ اللہ جو بیٹی گھر میں والد کے سامنے نہیں پہن سکتی، اللہ، بہن بھائی کے سامنے نہیں پہن سکتی، بے شک ایسا ہی ہے، بیوی ایک ایسے متوسط خاندان کے اندر بیٹھ کر وہ لباس پہن کر وقت نہیں گزار سکتی، ایسے لباس جدید معاشرے کے نام پر ہمارے اندر متعارف کروا دیے۔ در حقیقت یہ اسلام سے دوری کا بھی نتیجہ تھا، دین سے دوری کا بھی نتیجہ تھا۔ آپ ایک حدیث مبارکہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس سے اور آج کے دور سے ذرا موازنہ کیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے دوسرے سے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک ایسی عورت دکھا دوں جو جنتی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ کہاں حضور کا زمانہ اور وہ دنیا میں بیٹھے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں کہ میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں؟ کہنے لگے ہاں بالکل، بڑی خواہش ہے کہ جنتی عورتوں نے اشارہ کیا کہ وہ بازار میں جو فلاں عورت جا رہی ہے نا، یہ جنتی عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے عرض کیا کہ یہ کیسے کنفرم بات کر رہے ہیں آپ جنتی ہونے کی؟ تو کہتے ہیں کہ یہی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میری ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے میں جب دورہ پڑتا ہے میں مدہوشی کی کیفیت میں گرتی ہوں تو میں بے لباس ہو جاتی ہوں، اکثر اللہ، میرا لباس کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ اس بیماری کو ختم کر دے۔ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں اللہ کی بارگاہ سے دعا کروں، وہ بیماری ختم کر دے گا، اللہ، اور اگر تم چاہو اسی بیماری کے ساتھ زندگی گزارو، اس پر صبر کرو، تو میں اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تو اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ حضور ٹھیک ہے، مجھے جنت دے دیں، میں بیماری کے ساتھ زندگی گزار لوں گی۔ زندگی کتنی ہے؟ 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن۔ ہمارے ہاں تو یہ کیفیت ہے نا کہ ہم نے آج سے 20 سال 30 سال 50 سال بعد کی بھی پلاننگ کر رکھی ہوتی ہے، لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں یہ خبر نہیں کہ ہم ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں شریک ہوں گے، فجر پڑھی ہے تو زور میں جائیں گے، زور پڑھی ہے تو عصر، عصر سے مغرب عشاء، یہ کیفیت نہیں۔ بلکہ کچھ علماء نے تو یہ بھی ذکر کیا کہ ایک سانس لینے کے بعد اگلا سانس لینا، یہ ہماری مولت میں تصور بھی ہے یا نہیں؟ مولا علی کا وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا نا، جب آپ نے فرمایا کہ میں صرف ایک رات سکون سے سویا، جی وہ رات وہ تھی کمال کی رات تھی، جس دن جو ہے کہ ہجرت کی رات، شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جو ہے کہ وہ شب ہجرت جو ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی صبح یہ امانتیں امانت داروں کو واپس کر دینا۔ بے شک۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے یقین تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں صبح تک زندہ رہوں گا۔ اور آپ اس یقین کو دیکھیں نا، آپ نے چونکہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی ہے، تو آپ اندازہ فرمائیے کہ ابوبکر صدیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جا رہے تھے سفر ہجرت میں، تو بڑا سخت سفر تھا، لیکن یہ سفر کے بعد یہ رات بھی بڑی سخت تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر گزاری تھی، بالکل، کیونکہ پوری رات حملے کا خطرہ تھا کہ آج کفار مکہ حملہ کریں گے اور شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، حضرت علی سے بعد میں یہ سوال ہوا نا کہ وہ رات تو آپ نے جاگ کے گزاری ہوگی، آپ نے فرمایا بڑی بہترین نیند آئی، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ علی مدینے میں پھر میرے پاس آ جانا، میرے پاس آ جانا۔ حضور نے جب کہا وہاں پہ آ جانا تو میں تو جاؤں گا، یقینی بات ہے، یہ محبت کی اور عقیدت کی بات ہوتی ہے، ایک اعتقاد کی بات، اور وہی اعتقاد یہاں پر تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا تو کہو تو میں بیماری کے لیے دعا کر دوں، اور اگر تم چاہو
تو میں اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں اس کے بدلے میں جنت لے لو. واہ واہ فوراً اس نے عرض کی کہ حضور مجھے جنت دے دیں. یہ ہوتی ہے اعتقاد کی بات سبحان اللہ. کہ میرے نبی کے زبان کیا اقدس سے بات ہے. فرمان ہے مجھے جنت ملے گی. بالکل بالکل. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جنت تمہاری پکی ہو گئی. اب اس نے جنت حضور کی بارگاہ سے لی, واپس جا رہی ہے, تھوڑی سی دور گئی تو مڑ کے پیچھے حضور کی طرف دیکھا, پھر تھوڑا سا آگے گئی, پھر مڑ کے حضور کی طرف دیکھا, تو آپ نے بلا لیا اس کو, فرمایا کہ واپس آؤ. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اب کیا دیکھ رہی ہو, سودا ہو گیا نا تمہارا. سودا یہ تھا یا تو بیماری ختم کرا لو یا جنت لے لو. سودا تم نے اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے, واہ. تو اب کیا دیکھ رہی ہو. عرض کی کہ حضور ایک چھوٹی سی درخواست ہے, میں اس بیماری پر مطمئن ہوں, میں راضی ہوں, واہ میں اس پر صبر بھی کرتی ہوں, کیا بات. لیکن میرا ماجرا یہ ہے کہ میں جب مدہوشی کی کیفیت میں گرتی ہوں تو گرنے کے بعد میرا دوپٹہ اتر جاتا ہے, میری قمیص بے ترتیب ہو جاتی ہے, مجھے اپنے لباس کی آگہی نہیں رہتی, شعور نہیں رہتا. تو حضور آپ اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں کہ بیماری اگرچہ رہتی ہے رہے ہائے ہائے لیکن میرا لباس بے ترتیب نہ ہو. اللہ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کی وہ جو کیفیت تھی نا مرگی کے کیا دورے بات کی, ہے, کیا بات. اور وہ جو کیفیت تھی مدہوشی کی, یہ وہ کیفیت ہے کہ اس کو شرعی طور پر معذور کہا جاتا ہے. بالکل. اور ایسا شخص احکامات شریعہ کا اس وقت ایک پابند مخصوص نہیں کیفیت ہے. میں پابند نہیں ہے. بالکل. لیکن وہ پھر بھی چاہتی ہے کہ حضور میری لباس کی, میرے جسم کی نمائش ہو جاتی ہے, میرے لباس کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے, آپ اللہ کی بارگاہ سے دعا کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا کہ آج کے بعد بیماری تو آئے گی لیکن تمہارا لباس بے ترتیب نہیں ہوگا. سبحان جب وہ اللہ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قدر یعنی کہ لباس کی ترتیب پر اگر یہ قائم رہی تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. بے شک بے شک. آپ اس دور کی کیفیت کا تو اندازہ کریں, وہ جو شرعی معذور تھی اس کے باوجود اس کی خواہش ہے کہ میرے لباس کی ترتیب خراب نہیں ہونی چاہیے, میرا دوپٹہ خراب نہیں ہونا چاہیے. اور کجا آج کے دور میں ایسا لباس پہنا دینا کہ جسے جسم کے خد و خال بھی واضح ہو جائیں, ایسا لباس پہنا دینا کہ جسے جسم بجائے چھپنے کے نمائش کی طرف چلا جائے, تو یہ تو قرب قیامت کی علامت ہے نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ لباس پہن کر بھی بے لباس تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے تو آج کل تو مرد حضرات کا بھی لباس ایسا ہی ہے. اصل میں مرد حضرات نے بھی وہ فیشن کے نام پر لباس ایسا پہن لیا. اصل میں لباس کا جو بنیادی تقاضا ہے, مرد کا لباس ہو یا عورت کا لباس ہو, وہ تو سطر ڈھانپنے کے کام آتا ہے, وہ تو انسان کو معزز اور باوقار بنانے کے کام آتا ہے. جس لباس کے پہننے کے بعد انسان معزز لوگوں کی صف میں کھڑا نہ ہو سکے, وہ تو لباس اخلاقیات کے دائرے سے منافی ہو گیا, وہ لباس تو اسلام کے دائرے سے منافی ہو گیا. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد حضرات کو بھی چاہیے, عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے لباس پر بالخصوص توجہ دیں. قرب قیامت کی یہ علامات تو ہیں, لیکن ایک جان چھڑانے کے لیے یا گلو خلاصی کے لیے اگر ہم کہیں نہیں یہ تو قرب قیامت کی علامات ہے جی, اب ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ تو وقوع ہونا ہی تھا, یہ ہونا تھا تو اس لیے ہو رہا ہے. تو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان علامات کے اندر ایک راستہ پیدا کر دیں. بالکل. آپ ان علامات کا خود جو ہے نا ہدف بن جائیں, اس کا نشانہ بن جائیں, بلکہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر استقامت دے اور اللہ میں باحیا لوگوں میں شریک رکھے. بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہمارے اکابرین کو دیکھیں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جس طرح کہ آپ جو ہے نا پورے رمضان میں جو ہے کہ وہ تقریباً جو ہے نا 60 61 62 قرآن انہوں نے ختم کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, دن میں بھی تلاوت, رات میں دن میں بھی ایک قرآن ختم کر رہے ہیں, ایک رات میں ختم کر رہے ہیں, 3 جو ہے کہ وہ تراویح میں آپ کا قرآن پاک ختم ہو رہا ہے. تو یہ قرآن پاک کی اس وقت تلاوت کیا کرتے تھے جو ہمارے اکابرین تھے. تو آج رمضان کریم جا رہا ہے تو ہم لوگ اس میں شامل ہیں, لیکن ہمیں قیامت کا اور اللہ کے پاس حاضر ہونے کا ڈر نہیں ہے ہمارے دلوں میں, یہ خوف پیدا نہیں ہو رہا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا یہ حدیثوں کو بھی نہیں دیکھ رہے, یہ سمجھ نہیں رہے, یا تو یہ یوں کہیں کہ ہر شخص کا جو ہے کہ مرنے کے بعد اس کے لیے قیامت ہے, اس کا نامہ اعمال تو وہاں بند ہو گیا. تو یوں سمجھیں کہ قیامت, اس کی تو قیامت برپا ہو گئی نا, کیونکہ اس کو اس قبر کے اندر اس کا سوال جواب عالم برزخ میں اس کا تو نامہ اعمال کھل گیا. اصل میں اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ عالم برزخ تقسیم ہے حیات کی, عالم ارواح بھی ہے, عالم دنیا میں, پھر عالم برزخ بھی ہے, پھر اس کے بعد قیامت ہے. جی ہاں, قیامت ایک مخصوص دن کا نام ہے. تو یہ جو ایک موقف کچھ لوگوں کی طرف سے پیش کیا گیا, تو یہ انتہائی آخری درجے کی روایت ہے کہ مرنے کے گویا کہ وہ قیامت آ گئی اس پر. تو لیکن قیامت اصل میں وہ مخصوص وقت کا نام ہے, یہ درمیان میں جو ہے یہ عالم برزخ کہلاتا ہے. اور ایسا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، کہ جب انسان ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اجر دیتے رہتے ہیں، الا من صدقۃ جاریۃ او ولد صالح او علم ينتفع به۔ بالکل آپ نے فرمایا کہ وہ صدقہ جاریہ ہو یا ایک صالح اولاد کی صورت میں ہو یا ایسا علم جو انسان کو نفع دینے والا نفع دینے سے مراد یہ کہ اس نے قرآن پاک کا، حدیث مبارکہ کا یا دین کا کوئی ایسا کام کر لیا، کتاب لکھی یا کوئی مدرسہ بنایا یا کوئی ایسی جو بعد کے لوگوں کے لیے مفید ہو۔ تو پانی کا کنواں کھدوا دیا، پانی کا کنواں، یہ تو حدیث مبارکہ میں بھی ہے جی ہاں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری والدہ آخری وقت میں اگر انہیں موقع ملتا نا مجھ سے گفتگو کا تو وہ یقیناً مجھ سے صدقہ کا کہتی، اب آپ فرمائیے کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ موجودہ وقت میں اس وقت کے دور میں پانی کی ضرورت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا کنواں بنوا کے اپنی والدہ کے نام پر وقف کر دو۔ انہوں نے بنوا دیا، تو آقا علیہ السلام نے اس پر لکھوا دیا کہ ھذا لام سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اسی طرح وہ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی معروف ہے کہ ایک قبر کے اندر ایک شخص تھا، وہ سویا ہوا تھا اور اس کی قبر پر شدید عذاب تھا۔ آپ گئے، آپ نے دیکھا، کہیں کام سے جا رہے تھے، واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ عذاب ختم ہو گیا، اس کی کیفیت وہ جنت کے باغات میں سے ہے۔ تو آپ نے بڑے تعجب سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور فرمایا کہ در حقیقت اس کی کیفیت یہ تھی کہ جب یہ دنیا سے جانے لگا نا تو اس کی ماں، اس کی یعنی کہ بیوی جو ہے وہ حاملہ تھی، اور اس نے وصیت کی کہ جب میرا بچہ پیدا ہو تو اس کو کتاب کا علم دینا، اس دور کی جو کتاب تھی تورات۔ تو اس کے انتقال کے بعد ایسا ہی ہوا، اس نے جا کے معلم کے پاس اس کو بٹھایا اور اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العالمین نے فوراً حکم دیا کہ اس بندے کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعجب ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ زمین کے اوپر بیٹھ کر اس کا بیٹا کہتا ہے کہ اللہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ زمین کے نیچے اس کو عذاب دیا جائے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ بات اگرچہ موجود ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد اس کا نامہ اعمال میں تبدیلیاں ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نامہ اعمال میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں، اس کو اجر بھی ملتا ہے، وہ بخشش کا متحمل بھی ہو جاتا ہے، یہ اس کے ذرائع ہیں۔ تو لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کی علامات جو ظہور پذیر ہوں گی ان کو حدیث مبارکہ میں دیکھنے کے بعد اگر بندہ یہی کہہ دے کہ بس یہ قیامت کی علامات آنی تھیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس راستے کو کھولنے کا ذریعہ بنے، بلکہ آپ کو اعتراض کرنا ہے، اس کے اندر آپ کو بچت پیدا کرنی ہے، آپ نے کم سے کم اپنی ذات کو تو بچانا ہے نا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو انسان کے سامنے خود ماڈل نہیں بننا، آپ نے جی ہاں خود ماڈل نہیں بننا کہ نمونہ نہیں بن جائیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے، یہ تو سرکار کا فرمان تھا لہٰذا ہم ایسے ہی ہو گئے، ایسے ہی ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے خود کو ان عادات سے محفوظ رکھنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، یہ علامات کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے مالک کو پیدا کرے گی۔ تو ایک تو علماء نے اس کی تشریح میں یہ بات بھی ذکر کی کہ گزشتہ ادوار میں جیسے کنیزیں ام ولد کہلاتی تھیں اور وہ اپنے مالک پیدا کرتی تھیں، لیکن اس کا ایک تشریح میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ اولاد آج کل کے دور میں یہ معاملہ ہو گیا، یورپ کے اندر تو یہ اکثریت سے یہ معاملہ موجود ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں اس کو کسی قسم کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی جا سکتی، فوراً پولیس کو کال کر لی جاتی ہے۔ اور دوسرا ہمارے ہاں یہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، جوان کرتے ہیں، لیکن ایک وقت یہ آ جاتا ہے کہ وہ بچہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ دنیا شاید میرے بلبوتے پر چل رہی ہے، میں دنیا کو چلا رہا ہوں، میرے بغیر دنیا کا کاروبار اور دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ وہ اتنا سخت مزاج ہو جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، بالکل اس کے ماں باپ اس کو ہدایت کی تلقین نہیں کر پاتے کہ بیٹا صبح دیر تک سوتے ہو، فجر کی نماز ادا کر لیا کرو، بیٹا رات کو دوستوں کی صحبت میں بیٹھتے ہو، عشاء کی نماز مسجد میں ادا کر لیا کرو، بیٹا قرآن پاک کھول کے دیکھو۔ خوف پیدا ہو جاتا ہے، خوف پیدا ہو رہا ہے والد کو اپنے بیٹے سے، والدین کو اولاد کا خوف ہے کہ اولاد ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو، تو یہ بھی ایک قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ تو اولاد کی اصل میں یہ اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے پیدا ہوا معاملہ کہ اولاد کو اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے، اولاد کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی محبت کو سمجھے۔ اب ایک بیٹا ہے، وہ گھر سے باہر جاتا ہے، 8 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، سفر کرتا ہے، واپس آتا ہے،
اور گھر میں داخل ہوتے ہی اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے والد کا حال پوچھ سکے، اپنی والدہ کا حال پوچھ سکے، اور اس کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوتا ہے اور 2 گھنٹے اپنے چھوٹے بیٹے کو بٹھا کر اپنے سینے پر وہ کھیلتا ہے۔ اگر بات کی جائے والدین کو ٹائم دینے کی تو وہ کہتا ہے بھی دیکھیں یا تو مجھ سے باہر کے کام کروا لیں یا پھر گھر کے کروا لیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم واپس آ کر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ۔